بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، انسان کے دل میں سب سے زیادہ رب ذوالجلال کی محبت و تعظیم ہو۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نسبت اپنے اسلام کی طرف کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے امم سابقہ کی راہ کو اختیار کیا، ان کے راستے پر چلے، غلو کی روش کو اختیار کیا، محبت میں غلو کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، شرک کے مرتکب ہوئے، الحاد کے مرتکب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کیا، جناب علی کو مقام عبدیت سے نکال کر الوہیت پر فائد کر دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے جناب حسنین کے بارے میں غلو کیا، ان کے بارے میں ایسے عقائد، ایسے نظریے، ایسی سوچ قائم کی جو بالکل شرک پر منتج ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، احادیث میں پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ جل وعلا نے بے شمار مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ بشر ہیں، آپ اولاد آدم سے پیدا ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے اسی مقام پر رہنے دو جو مقام اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے محبت میں غلو کیا، تجاوز کیا، حدود کو توڑ ڈالا، آگے بڑھے، اللہ کے رسول کے متعلق کہا کہ آپ بشر نہیں ہیں، آپ بشر نہیں ہیں، بلکہ اللہ جل وعلا نے آپ علیہ السلام کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے ممالک میں کچھ لوگ اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ بات میرے اب یہاں دیکھیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال کی ذات اقدس کا جز قرار دے دیا، حالانکہ اللہ جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس قسم کے لوگ کھلم کھلے کافر ہیں جو اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات اقدس کا جز قرار دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب مجھے یہ بتلائیے کہ یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سی عقیدت ہے؟ یہی نظریہ، یہی سوچ، یہی فکر نصرانیوں کی تھی۔ انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ ہی معاذ اللہ اللہ ہیں، جیسا کہ رب ذوالجلال نے اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو کافر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ اگر وہ عیسیٰ کو اللہ کہیں، اللہ نے ان کو کافر قرار دیا ہے، اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کہیں میم کو ہٹا دو تو احد بن جائے گا۔ احد اور احمد میں میم کا فرق ہے، میم نکل گئی تو دونوں ایک ہیں، معاذ اللہ۔ یہ پھر کہاں کے مسلمان ہوئے؟ کیا ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ المستعان۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا، آپ کو معاذ اللہ احد کہہ ڈالا،
پھر یہ آگے بڑھے اپنے پیروں اور مرشدوں کے بارے میں اس قسم کے کفری عقیدے کے حامل بنے۔ ایک کہتا ہے چڑونگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یعنی یہ ظاہر میں پیر فریدن ہے لیکن دراصل اندر میں یہ معاذ اللہ اللہ ہے۔ یہی تو وحدت الوجود کا یہ باطل نظریہ ہے کہ ہر شے میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ نصرانیوں کا تھا، یہی عقیدہ یہودیوں کا تھا، اور آج یہی باطل عقیدہ اس امت کی رگوں میں خون میں پیوست ہو چکا ہے۔ ان ظالموں نے نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، آپ علیہ السلام کو مقامی الوہیت پر فائز کیا، اور آپ کے ساتھ ساتھ دیگر امتیوں کے بارے میں بھی اس قسم کا کفریہ عقیدہ رکھا۔ ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں، ان پر کوئی نکیر کرنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں یاد رکھیں، عقیدہ وحدت الوجود کفریہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ بات سمجھے، یہ عقیدہ یہود و نصارہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات ایسے کفریہ عقیدے سے اور اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں سے بالکل بری ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے غلو کیا، محبت میں غلو کیا، محبت میں آگے بڑھے۔ جو مقام رب ذوالجلال کا ہے اس مقام پر انہوں نے اللہ کی خلق کو فائز کیا، جو مقام رسول اللہ کا ہے اس مقام پر انہوں نے اپنے اماموں اور پیروں کو فائز کیا۔ اس وجہ سے یہ لوگ اس قسم کے کفریہ عقیدے کے مرتکب ہوئے، اللہ المستعان۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، یہ جو قبروں کے پجاری ہیں، قبریں پوجنے والے یہ لوگ، ان کے دلوں میں جو تعظیم، جو محبت ان کے پیروں کی ہے، ان کے مرشدوں کی ہے، ان قبر میں مدفون ہستیوں کی ہے، ایسی تعظیم، ایسی محبت ان کے دلوں میں رب ذوالجلال کی قسم ہے اللہ کی نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں رب کی تعظیم ہو، رب کی محبت ہو، میں کہتا ہوں ان کا سر کٹ تو جائے، ان کا بدن جل تو جائے، یہ کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں، اپنے جسم کو کسی غیر کے سامنے تذلل اختیار کرتے ہوئے